السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے اس مہینے میں سرکار کی سیرت کے مختلف گوشے کہنے اور سننے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت نصیب فرمائی۔ ناندیڑ سٹی نیوز کے اس چینل کے ذریعے سے آپ تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کا انہیں اجر عطا فرمائے۔ میں نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 کا ایک حصہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیروی کے لیے ہمارے لیے سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، سرکار کی سیرت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے ایک مکمل نمونہ ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر کے انسانیت کو یہ سکھا دیا، یہ بتلا دیا کہ انسان کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم کو زندگی کس طرح گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ہم سرکار کی مبارک زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سرکار نے ایک طرف حقوق اللہ بہت خوش اسلوبی سے ادا کیے ہیں تو دوسری طرف حقوق العباد کا بھی آپ نے بہترین نمونہ پیش کیا ہے۔ یعنی ہم کو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرنا چاہیے اور بندوں کے حقوق کی بھی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ایک ایک نقطہ ان باتوں سے متعلق میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بہت سارے حقوق ہیں، ان میں سے سب سے اہم حق جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ یہ ہے کہ چونکہ وہی عبادت کے لائق ہے، اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، وہی جلاتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، خالق تنہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی کو ہرگز شریک نہ کیا جائے، یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام ہم کو قرآن مجید کے ذریعے سے ملتے ہیں، اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈال لینا چاہیے۔ قرآن کریم کو اگر ہم معنی مطلب کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ بہت زیادہ اچھا ہے، ایسا کرنے کی ہم کو فکر کرنا چاہیے۔ بڑے علماء کرام نے جو معنی مطلب قرآن پاک کی آیتوں کا بتلایا ہے وہ معنی مطلب معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ قرآن شریف ایک اعتبار سے ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ بات ہم کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یہ ھدی للمتقین ہے، ڈرنے والوں کو ہدایت پہنچانے والی کتاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ھدی للناس ہے، تمام لوگوں کو اگر ہدایت مل سکتی ہے تو اسی کتاب سے مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہمارے لیے شفا بنایا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِلنَّاسِ، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے
کہ قرآن شریف کے ذریعے سے شفا حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم قرآن شریف کو ہدایت کے لیے بھی استعمال کریں اور قرآن شریف سے ہدایت بھی حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن شریف سے شفا حاصل کرنے کا بھی ہمارا ارادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ظاہر ہے کہ برکت کی چیز ہے، اس لیے قرآن شریف کو باعث برکت سمجھنا بھی صحیح ہے، اس کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن شریف کے ہر حرف پہ 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اس لیے ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، الف لام میم کے پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ یہ بات ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اگر ہم قرآن شریف کو معنی مطلب کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، لیکن اگر کوئی معنی مطلب سمجھے بغیر تلاوت کرتا ہے تب بھی اس کو اس کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ غور کر کے دیکھیے کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی مطلب کوئی نہیں بتا سکتا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا معنی بتلایا ہو، ورنہ پھر اس کے نازل کرنے کا کیا مقصد رہ جاتا۔ لیکن ان دونوں ہستیوں کے علاوہ اللہ وحدہ لا شریک اور اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ان حروف مقطعات کا ایگزیکٹ معنی، صحیح معنی نہیں بتا سکتا۔ تو جب ہم بغیر معنی سمجھے کہ الف لام میم پڑھتے ہیں تب بھی ہم کو برکت حاصل ہوتی ہے، یہ بات ہم کو یاد رکھنا چاہیے، ہم کو ثواب ملتا ہے۔ کوشش ضرور کرنا چاہیے کہ ہم معنی مطلب کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ اگر معنی مطلب سمجھے بغیر بھی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ بھی باعث ثواب ہے، اس سے روکنا نہیں چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق بھی بہت ہیں۔ سب سے بڑا حق یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، سرکار کے تعلق سے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مخلوقات میں سب سے بڑی ذات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ درجہ عطا فرمایا ہے، تمام انبیاء سے افضل، تمام انبیاء کا سردار ان کو بنایا ہے، تمام فرشتوں سے افضل، تمام مخلوقات سے افضل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ یہ بات ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھانے کے دوران معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سرکار کی شان میں یا اللہ تعالیٰ کے محبوبین کے شان میں کمی لانے والی باتیں ہم سے سرزد ہوتی ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کی توحید سکھانا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خیال ملحوظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کہیں ہمارے انداز سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شان رسالت میں یا اللہ تعالیٰ کے محبوبین کی شان میں کوئی کمی تو نہیں واقع ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر جب میں کہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کا سردار بنایا ہے، تو یہ کہتے وقت میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کی طرف سے سرکار کے عطا کردہ مرتبے کو اپنی سامعین کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں، اگلی نسل کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ میری نیت یہ ہو کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کی شان میں کمی لانے کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر میں یہی بات کہوں تو پھر میری گرفت ہو سکتی ہے، اس کا مجھے خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اس کی طرف ہماری توجہ رہنا چاہیے۔ بات تو وہی ہے لیکن صحیح نیت کے ساتھ اور متوازن الفاظ کے ساتھ وہ ہم کو کہنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا یہ بھی سرکار کا حق ہے، اور اس مطالعے کے بعد اس سیرت پر عمل کرنا ہمارا یہ فریضہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حق ہے کہ ہم سرکار کی سیرت پر عمل کی اخلاص کے ساتھ کوشش کریں۔ سیرت کے کئی پہلو ہیں، مختصراً عبادات کا ایک حصہ ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے علاوہ اخلاق کا ایک حصہ ہے، اس کے علاوہ کسب حلال کا ایک حصہ ہے۔ یہ تمام حصوں کی طرف ہماری توجہ رہنا چاہیے۔
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض حضرات صرف عبادات کی طرف توجہ دیتے ہیں، اخلاق سے وہ عاری ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض حضرات کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ان کے پاس وہ اخلاق سے بھی مزین ہوتے ہیں، لیکن حلال روزی جو کمائی جا رہی ہے وہ شریعت کے اعتبار سے حلال ہے کہ نہیں ہے، اس کی طرف ان کی توجہ نہیں رہتی، اس طرف بھی توجہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ملازمین حضرات کو رشوت جیسی چیز سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، تاجرین حضرات کو ناپ تول میں کمی سے بچنا ضروری ہے، جھوٹ کاروبار میں بولنے سے بچنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کمیشن وغیرہ سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ان باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کا بھی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ چنندہ شخصیات ہیں، بعض کو اللہ تعالیٰ نے سرکار کا صحابی بنایا، بعض کو سرکار کی نسل پاک میں پیدا فرمایا۔ دونوں کی عزت کرنا، دونوں کی سیرت معلوم کرنا، دونوں کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، یہ ہمارا وتیرہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحابہ کرام سے، ہر صحابی سے اور تمام اہل بیت اعظام سے محبت کرنے کی، ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ علماء اور اولیاء اللہ کے بھی حقوق ہیں، جیسے بڑے بڑے علماء ہیں، فقہ کے 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور بھی کئی ایسے اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے تقوی کے ذریعے سے اور ذکر اللہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر چل کر اپنا مثالی نمونہ پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والدین کے حقوق ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والدین کے لیے اف بھی نہیں کہنا چاہیے۔ والدین کی تعریف میں دادا دادی، نانا نانی بھی آتے ہیں، یہ بات معلوم رہنا چاہیے۔ جو حقوق میرے والد اور والدہ کے ہیں، وہی حقوق میرے دادا دادی اور نانا نانی کے بھی ہیں۔ مسکرا کر ایک نظر اپنے والدین کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، یہ بات یاد رکھنا چاہیے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ ہمیشہ خندہ پیشانی سے ان کے ساتھ برتاؤ کرنے کی ضرورت ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ہماری پاس بچہ یہ بات جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی معلوم رہنا چاہیے کہ جنت کا درمیانی دروازہ باپ ہے، یعنی اس کو راضی رکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ دونوں میں سے کس کی خدمت پہلے کی جائے، اس کا اگر سوال آتا ہے تو ماں کا حق خدمت کے لیے زیادہ بنتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں 3 مرتبہ خدمت کا حقدار ماں کو بتلایا ہے، پھر 4تھی مرتبہ والد کو بتلایا ہے۔ حکم کی تعمیل کے معاملے میں والد کا زیادہ حق بنتا ہے، یہ بات بھی ہم کو معلوم رہنا چاہیے۔ سرکار کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں انت و مالک لابیک، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیری ذات اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو اس لیے ہم کو والدین پر خرچ کرنے میں ہرگز کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ شریعت اسلامیہ نے، اللہ تعالیٰ نے سرکار کے ذریعے سے ہم تک جو احکام پہنچائے ہیں، اس میں بیوی بچوں کے حقوق بھی بڑے تفصیل کے ساتھ بتائے گئے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ شخص سب سے بہتر ہے جو اپنی بیوی سے سب سے بہتر سلوک کرتا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ میں تم میں سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنی بیویوں سے سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم کو سرکار کی اس اسوے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بچوں کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ان کی دینی اور دنیاوی دونوں قسم کی تعلیم کی فکر کی جائے۔ بچوں کی خوشی کا ہم اکثر لحاظ کرتے ہیں، کھانے پینے میں ان کو کوئی کمی نہ ہو اس کی طرف لحاظ کرتے ہیں، لیکن وہ دینی تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں کہ نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، یہ دونوں طرف ہماری توجہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دنیاوی ایک ایسی تعلیم جو شریعت کے خلاف نہ ہو، حاصل کرتے وقت اگر ہمارا بچہ یہ نیت کرتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، اس لیے بن رہا ہے کہ مسلمانوں کی عزت افزائی ہو، تو اس کی اس نیت کی وجہ سے اس کا ڈاکٹری کا علم حاصل کرنا بھی اس کے لیے باعث ثواب بن جاتا ہے۔ یہ بات ہمارے بچوں کو سکھا دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو بتایا ہے کہ رشتہ داروں کے بھی بہت زیادہ حقوق ہیں، صلہ رحمی کرنا چاہیے، بار بار سرکار نے فرمایا ہے۔ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یہ بات بھی سرکار نے بتلائی ہے۔ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ رشتہ دار جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، ان رشتہ داروں سے اگر ہم اچھا سلوک کر رہے ہیں تو شاید یہ صلہ رحمی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اگر کوئی آپ کا رشتہ دار آپ سے تعلق ختم کرنے کی جیسی کیفیت میں ہے، آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے، تب بھی اگر آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں تو یہ حقیقی صلہ رحمی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو حقیقی صلہ رحمی پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سرکار نے پڑوسیوں کے حقوق بھی بتلائے ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق بتلاتے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑوسی کا مسلمان ہونا ضروری نہیں فرمایا۔ پڑوسی چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، دونوں کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا اگر اس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے۔ ہماری طرف سے ہمارے پڑوسیوں کو ہرگز کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ معاشرے کی بھی کئی حقوق ہیں، معاشرے کے حقوق بھی ادا کرنے کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے۔ معاشرے کے حقوق میں ظاہر ہے کہ دین کی باتیں دوسروں تک پہنچانے کی ہم کو فکر ہونی چاہیے۔ پہلے اپنی ذات کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، پھر اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے، پھر دوسری قوموں کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اور جہاں جہاں انصاف قائم کیا جا سکتا ہے، جہاں جہاں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرنے کے مواقع ہوں، وہاں پر ہم کو بھرپور کوشش کرنا چاہیے۔ ایسے ہمارے بہت سارے فرائض ہیں جو سرکار نے عملی طور پر کر کے دکھائے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گزشتہ سال میری جتنی محبت تھی، اس سال کے ماہ ربیع الاول کی برکت سے میری محبت میں اضافہ فرما۔ سرکار کے احکام پہ چلنے میں میری گزشتہ سال جتنی مستعدی تھی، اس سال ماہ ربیع الاول کی برکت سے مجھے نماز روزے کی ادائیگی میں اور اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ سرکار کی تمام سنتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہماری تمام دعاؤں کو سرکار کے صدقے میں، صحابہ کرام کے صدقے میں، اہل بیت اعظام کے صدقے میں، خاص طور سے حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صدقے میں، اللہ تعالیٰ کے تمام محبوبین کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمایا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔